کمرے میں ہر طرف دلہن کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ دلہن کی چوڑیوں کی کھنک، مہندی اور ابٹن کی مہک مل جل کر ایک خوفناک سا ماحول پیدا کر رہی تھی۔ بیڈ کے ارد گرد موتیے اور گلاب کی لڑیاں شادی کے تیسرے دن تک بھی مرجھائی نہیں تھیں، بلکہ کمرے کو خوب معطر کرنے کے ساتھ ساتھ دل میں عجیب سا ذوق اور شوق پیدا کرنے کا سبب بن رہی تھیں۔ سیما کی شرمیلی سی مسکراہٹ اور فرقان کی خوبصورت سرگوشیاں ماحول کو سحر انگیز بنا رہی تھیں۔ وہ اس سے محبت کی باتیں کر رہا تھا، اس کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسی لمحے دروازے پر زوردار دستک کے ساتھ ناشتے کی ٹیبل پر فوراً پہنچنے کا حکم سنتے ہی دونوں ہڑبڑا کر رہ گئے۔ فرقان اچھل کر کھڑا ہو گیا، ایک جھٹکے سے سیما کا مہندی لگا ہاتھ یوں چھوڑا جیسے وہ ہاتھ نہ ہو بلکہ کوئی خطرناک سانپ ہو کہ اگر ایک لمحے کی تاخیر کی تو وہ اس کو ڈس لے گا۔ سیما کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا اور اچانک اپنی شدید بے عزتی کا بھی احساس ہوا، اور وہ گھبرا کر اسے خاموشی سے دیکھنے لگی۔ میں باہر جا رہا ہوں، تم بھی ایک سیکنڈ میں فوراً باہر آ جاؤ۔ ہمارے گھر میں سورج نکلنے کے بعد کمرے کا دروازہ بند رکھنے کا رواج بالکل نہیں ہے۔ کل صبح 6 بجے سے روزانہ یہ دروازہ کھل جایا کرے گا۔ تم نے تو ویسے بھی وعدہ کیا ہے نا کہ تم ہماری لو میرج کو کامیاب بنانے کے علاوہ کبھی میرا سر گھر والوں کے سامنے جھکنے نہیں دو گی، اس لیے تمہیں سر سے پیر تک ہمارے گھر کے رنگ میں رنگنا پڑے گا، اور ان باتوں کا اور چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خیال رکھنا پڑے گا۔ یہ سب کہتے کہتے فرقان آدھی چپل پیروں میں پھنسائے اسے بھی جلدی آنے کی تاکید کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ سہاگ رات کے تمام وعدے یاد دلا کر گویا آنے والے کل میں پیش آنے والی آزمائشوں کے لیے ذہنی طور پر تیار کرتے ہوئے باہر چلا گیا۔ وہ ہکا بکا اسے اتنی ایمرجنسی میں باہر جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ وہ ذہنی طور پر الجھ ہی گئی۔ غائب دماغی سے اٹھ کر باہر جانے سے پہلے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ اپنے دوپٹے کو دیکھتے ہوئے وہ بری طرح سے ٹھٹکی اور بلا وجہ ہی ڈھیروں آنسو بن بادل برسات بنے برسنے کو تیار ہو گئے۔ دل میں ایک ہوک سی اٹھی اور وہ اس کے پورے وجود کو کسی ٹائم مشین کی طرح چند دن پرانے ماضی میں گھسیٹ لے گئی۔ اس کے دوپٹے کے ایک ایک ٹانکے میں اس کی ماں کی محبت اور چاہت لپٹی ہوئی تھی۔ سارا دن کام کرنے کے بعد کتنی راتیں جاگ جاگ کر اس کی ماں نے یہ دوپٹہ مکمل کیا تھا، کتنی بار ان کے ہاتھ میں سوئی لگنے سے خون نکلا تھا۔ ساری انگلیاں چھلنی کرنے کے بعد بھی وہ پہلے سے زیادہ پیار سے دوبارہ کام کرنے کے لیے بیٹھ جاتی تھیں، اور ڈھیروں دعاؤں کے علاوہ ہر گرہ میں ایک نصیحت بھی ضرور باندھی جاتی اور اسے بتانا بالکل نہیں بھولتیں۔ یاد رکھنا، میں نے دوپٹے کے ہر کونے میں تمہاری یادداشت کے لیے ایک ایک گرہ لگائی ہے، جو تمہیں زندگی بھر ہر مسئلے کے حل اور صحیح راستے کا تعین کرنے میں مدد دیتی رہے گی۔ جیسے جیسے تم اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتی جاؤ گی، ویسے ویسے یہ ساری گرہیں ساتھ ساتھ کھولتی چلی جانا۔ سب کام اچھے طریقے سے ختم کرنے کے بعد ان گرہوں کی ضرورت باقی نہیں رہ پائے گی۔ سب سے پہلی گرہ ہے بڑوں کا ادب، جو ہر حال میں تم پر واجب ہے، لازم ہے، چاہے وہ کتنے ہی غلط کیوں نہ ہوں۔ انہیں ان کی غلطی کا احساس ضرور دلانا، اپنی ذہانت اور عقل مندی کے ساتھ، نہ کہ جاہلوں کی طرح اپنی زبان چلا کر۔ ہماری تربیت خاک میں نہ ملا دینا۔ دوسری گرہ ہے تمہارے شوہر کی موجودگی اور غیر موجودگی میں اس کی جان و مال اور عزت ناموس کی حفاظت تمہیں کرنی ہے۔ تمہیں جو شکایت ہو صرف شوہر سے کہنا، اس کے علاوہ سسرال یا میکے میں اس کا اظہار کر کے اپنے شوہر کا سر مت جھکانا۔ امی بتاتی رہتی اور وہ سنتی رہتی۔ اپنے نفس کے علاوہ اپنے گھر کا ماحول تمہیں کتنا خوبصورت بنانا ہے، یہ تمہیں میں بتا رہی ہوں۔ بیٹا، ایک بیوی کے ہاتھ میں اس کے شوہر، اس کے گھر کی عزت ہوتی ہے۔ بیوی صرف شوہر کے کچن اور کمرے تک نہیں ہوتی، مگر دل کی رانی بھی ہوتی ہے۔ ابھی سیما کو صرف 3 دن ہوئے تھے اپنی ماں سے بچھڑے ہوئے، مگر ایسا لگ رہا تھا 3 صدیاں بیت چکی ہیں۔ وہ اس لمحے بالکل بھول ہی گئی تھی کہ اسے فوراً باہر جا کر اپنے شوہر کی عزت بڑھانی ہے، بلکہ وہ ابھی اپنے آپ کو شیشے کے سامنے بے دھیانی سے کھڑی یادوں میں کنگال رہی تھی۔ حد کر دی ہے لاپرواہی اور غیر ذمہ داری کی۔ وہ بھی پہلے ہی دن، کہاں رہ گئی تھی تم؟ کہا بھی تھا دیر مت کرنا۔ فرقان لال انگارہ آنکھوں سے اسے دیکھ کر چیخا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی، سہمے ہوئے کسی بچے کی طرح۔ کیا یہ وہی شخص ہے جو صرف 5 منٹ پہلے اسے دیوانگی کی حد تک چاہنے کا یقین دلا رہا تھا؟
سخت بے یقینی کے عالم میں وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر اپنے محبوب شوہر کا یہ بالکل نیا اور عجیب وحشیانہ سا روپ دیکھ کر حیرت زدہ تھی اور اپنی جگہ سے قدم بھی نہ ہلا سکی۔ نہیں نہیں، یہ میرا فرقان نہیں ہو سکتا۔ اس کا معصوم دل مچلنے لگا تھا۔ سارے ریشمی لمحے ایک ایک کر کے ریت کی طرح اس کی مٹھی سے پھسلنے لگے اور ایسا لگا جیسے وہ تن تنہا آزمائشوں کے تپتے صحرا میں ننگے پیر چلنے پر مجبور کر دی گئی ہے، اور صدمے سے آنسو جہاں اٹکے ہوئے تھے وہاں اٹکے رہ گئے۔ چلو بھی اب ملکہ عالیہ، ویسے تو تم نے میری انسلٹ کروا ہی دی ہے۔ میں نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ بڑے بھیا کی طرح کبھی رن مرید نہیں بنوں گا۔ تم بھی یہ باتیں جتنی جلدی سمجھ لو اتنا ہی اچھا ہوگا۔ ایسے نخرے مجھے بالکل پسند نہیں۔ وہ اسے بے دردی سے گھسیٹتا ہوا باہر کی طرف چل پڑا۔ اف، کیسا درد اٹھا دل میں، اور وہ کرا بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک تو بھی بالکل نئی شادی تھی، دوسرا اسے یہ لو میرج ہر حال میں کامیاب بنا کر دکھانی تھی۔ ویسے بھی وہ ساری کشتیاں جلا کر اس سفر پر روانہ ہوئی تھی۔ آنکھوں میں آنسو، لبوں پر خاموشی کا پہرا تھا، اسی لیے چپ چاپ کسی روبوٹ کی طرح اس کے پیچھے پیچھے گھسیٹتی ہوئی چلی گئی۔ ٹیبل پر فرقان کی امی اور ابو، دو بڑے بھائی اور ان کی بیویاں اور دو شادی شدہ نندیں اپنے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ موجود تھیں۔ سب اس کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ساسو ماں کی آنکھوں میں فتح مندی کی واضح جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ بہت خوش تھیں وہ کہ بیٹا بہو کو کس طرح ڈانٹ رہا ہے۔ وہ جیت گئی تھیں۔ ان کے چھوٹے بیٹے نے اپنی نئی نویلی دلہن کو جس طرح بدتمیزی سے گھسیٹ کر ٹیبل کی طرف پہنچایا تھا، اس سے ثابت ہو گیا تھا فرقان ہی ان کی اولاد میں ایک اصلی مرد ہے، ورنہ باقی دونوں تو صرف جوروں کے غلام تھے۔ ان کے خیال میں مرد وہی ہوتا ہے جو اپنی بیوی کو لگام ڈال سکے، اور فرقان اس مردانگی کی آزمائش پر خوب پورا اترا تھا۔ ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اب بہت حد تک جیتتی جا رہی ہیں، اور دلچسپ بات یہ تھی کہ خاندان کی اتنی مخالفتوں کے باوجود اپنی پسند کی بیوی لانے والے فرقان نے پہلے دن ہی ثابت کر دیا تھا کہ وہ اپنے بڑے بھائیوں کی طرح کبھی بھی جورو کا غلام بن کر نہیں رہے گا۔ شادی کو ابھی ایک ہفتہ ہی ہوا تھا۔ وہ سب لوگ شام کی چائے پی رہے تھے جب کسی ٹی وی کی خبر پر تبصرہ کرتے ہوئے اچانک فرقان کی امی نے کہا، ارے بھائی، عورت تو ہوتی ہی فتنہ ہے، پورے شر کی وجہ، پورے سماج میں سارا فساد ان عورتوں کا ہی پھیلایا ہوا ہے۔ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے ثبوت کے طور پر وہ کسی نہ کسی طرح بہو کا کوئی کارنامہ بھی بیان کرتی جا رہی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی اور اپنی بیٹیوں کے سسرال میں لازوال قربانیوں کی مثال دینا بھی نہیں بھولی تھیں۔ اپنی اور اپنی بیٹیوں کی محنت، ہمت اور ایثار ثابت کرنے کو زمین اور آسمان کے قلابلے ملا دیے، جبکہ تمام بہو کو مکرو فریب اور فتنہ قرار دے دیا تھا۔ ساس کے منہ سے یہ باتیں سن کر اسے حیرت ہوئی۔ کوئی انہیں ایسی گفتگو کرنے سے روک کیوں نہیں رہا تھا؟ ایک بات جو اس نے خاص طور پر نوٹ کی تھی، بڑی بھابھی یہ گفتگو شروع ہوتے ہی سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھیں، جبکہ چھوٹی بھابھی ماتھے پر سخت ناگواری لیے خاموش بیٹھی ہوئی تھیں۔ بیٹے اور بیٹیاں بھرپور طریقے سے اپنی ماں کی ہاں میں ہاں ملا کر مختلف حوالوں سے عورت یعنی دنیا کی ہر بہو کو فتنہ ثابت کر رہے تھے، ماں سوائے اپنی ماں اور بہنوں کے جو ان کے سامنے راحت اور سکون کا پیکر تھیں۔ سیما کے لیے یہ سب بہت نیا اور غیر یقینی تھا۔ وہ حیرت سے منہ کھولے ایک ایک کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ غصے سے اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ اسے دکھ ہو رہا تھا کہ انہیں یہاں کوئی بھی صحیح بات بتانے والا کیوں نہیں ہے کہ ایک عورت زمین پر کسی مرد کے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت تحفہ ہوتی ہے۔ خیر، اس نے بھی دل میں ٹھان لی کہ کسی نہ کسی دن ان کا یہ خیال بدل کر کم سے کم اپنی امی کی لگائی پہلی گرا تو کھول ہی ڈالے گی۔ ایک دن شام کو جب سب ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، اچانک سیما کا سیل فون بجا تو وہ اٹھا کر دیکھنے لگی۔ اپنے ہی کزن کا میسج دیکھ کر بے اختیار اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ابھی وہ جواب دے بھی نہ پائی تھی کہ فرقان نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے سیل فون چھین لیا اور ڈانٹ کر بولا، ارے کیا پاگل تو نہیں ہو گئی ہو تم؟ اپنے کزن کو منع کرو، فوراً، ابھی اور اسی وقت۔ خبردار جو کبھی اس نے دوبارہ میسج کیا، تمہیں تو معلوم ہے میسج کی جواب دینے کے لیے پیسے کٹتے ہیں۔ عجیب جاہل لوگ ہیں، یعنی جب گھر میں فون موجود ہے تو میسج کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سیما حیرت اور غم کے احساس سے دوچار ہو کر رہ گئی۔ سب کے سامنے کچھ بولنے کا مطلب اپنی ہی شامت بلوانا تھا، اتنا وہ اپنے شوہر کو سمجھ ہی گئی تھی۔
اس لیے خون کے گھونٹ پی کر خاموش ہو گئی۔ سچائی نہ بتا پائی کہ کس طرح فرقان کی بہنیں سارا سارا دن فون پر قبضہ جما کر رہتی ہیں۔ وہ تو اپنے میکے بھی بات نہیں کر سکتی۔ اس کی کزن نے کئی بار اس کے گھر فون کرنے کی کوشش کی تھی اور فون نہ مل سکنے پر اس کی امی کے ہاتھ شکایت بھجوائی تھی۔ اس کے دوست احباب اسے فون کرنے کی بار بار کوشش کرتے، مگر فون یہ کہہ کر رکھ دیا جاتا کہ ابھی ہم باہر کے ملک کال کر رہے ہیں، آپ 1 گھنٹے بعد دوبارہ کال کریں، اور وہ گھنٹہ کبھی نہ آ پاتا، کیونکہ بعد میں کوئی دوسرا یہی جملہ دوبارہ سے بول کر آنے والے کا فون بند کر دیتا تھا۔ ایک دن فرقان کے بڑے بھائی عرفان کا لیپ ٹاپ خراب ہو گیا۔ وہ بکھلائے بکھلائے ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ سیما نے کہا، لائیں میں دیکھ لوں بھیا، شاید گھر پر ہی ٹھیک ہو جائے، کیونکہ میں نے کمپیوٹر ہی پڑا ہوا ہے اور ابھی چیک کر لیتی ہوں۔ یہ سنتے ہی عرفان بھائی طنزیہ انداز سے ہنسنے لگے اور بولے، نہیں بھائی، چھوٹی دلہن تم رہنے دو، ہم نے ٹھیک کروانا ہے، برباد نہیں کرنا۔ اسے سن کر بہت برا لگا، مگر پھر بھی بہت نرمی سے بولی، تسلی رکھیں، خراب نہیں ہوگا، کم سے کم خرابی کی وجہ تو بتا دوں گی، باقی آپ بے شک کسی اور سے ٹھیک کروا لیجیے گا۔ یہ کہہ کر وہ زبردستی لیپ ٹاپ ان کے سامنے سے لے کر دیکھنے لگی۔ ابھی 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ فرقان نے وہاں آتے ہی اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ چھین لیا اور غصے سے بولا، ارے ارے ارے، یہ کیا غصب کر رہی ہو؟ چھوڑو اسے، پاگل ہو گئی ہو؟ تباہ کر دو گی تم تو لیپ ٹاپ کو۔ لڑکیوں کا کام صرف ہانڈی چولہا دیکھنا ہے، یہ کمپیوٹر وغیرہ لڑکوں کے کام ہیں۔ تم براہ مہربانی دوبارہ کبھی اسے ہاتھ مت لگانا۔ ایسے موقع پر ساس بھلا کیوں پیچھے رہتی؟ فوراً بولی، معاف کرو بھائی، اگر ہمارے 500 روپے لگنے ہیں تو تمہارے ہاتھ لگانے کے بعد کہیں 5000 روپے نہ لگ جائے۔ ساسو ماں کے ایسا کہتے ہی سب بدتمیزی سے ہنسنے لگے، اور سب سے بڑی بات، لو میرج کرنے والا اس کا شوہر، وہ خود ہنس رہا تھا، اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اس نے نرمی سے کہا، میں نے بیچلرز کیا ہے کمپیوٹر ہارڈ ویئر میں۔ وہ ہلکی سی ناراضگی سے احتجاج کرتے ہوئے بولی، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پڑھنے میں اور پریکٹیکل کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے بی بی۔ رٹا لگا کر پاس ہونا اور بات ہے مامی جان، اور اصلی کمپیوٹر ٹھیک کرنا بالکل اور بات ہے۔ اس کی نند کا 18 سالہ بیٹا بھی مذاق اڑانے میں اپنے خاندان سے ہرگز کم نہیں تھا۔ یہ تو مردوں کے کام ہیں، جس کا کام اسی کو ساجھے۔ آپ کچن میں جا کر ہمارے لیے چکن ٹکا اور ریشمی کباب بنا کر لائیے پلیز۔ وہ پلٹ کر بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر پھر کچھ سوچ کر خاموشی سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ اس نے کئی بار فرقان کے سیل پر کوئی کام کرنا چاہا یا گھر کے کمپیوٹر کو ٹھیک کرنا چاہا، مگر ہر بار اسے مذاق کا نشانہ بنا کر سختی سے روک دیا گیا، بلکہ صحیح معنوں میں دونوں چیزیں اس کے ہاتھوں سے چھین لی گئیں۔ ٹھیک کرنا تو بہت دور کی بات، اسے تو چھونے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ رفتہ رفتہ وہ کمپیوٹر اور سیل فون کو مکمل طور پر بھولنے لگی۔ اب تو اسے خود بھی یاد نہیں رہا تھا کہ اس نے بیچلرز کیا ہے۔ اگر کبھی ہاتھ لگاتی بھی تو صرف اپنی میل پڑھ کر فوراً بند کرنے کا آرڈر تھا۔ اس کے علاوہ کسی سائٹ پر نہیں جا سکتی تھی یا کمپیوٹر پر کوئی کام نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جتنا خاموش رہ کر صبر کی گھونٹ پی کر اپنا آپ مار کر اچھی بہو بننے کی کوشش کر رہی تھی، اتنا ہی دوسری طرف سے اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا، اور اس کا شوہر پورے گھر والوں کے ساتھ شامل تھا۔ افسوس کی بات تو یہی تھی کہ اگر انسان کسی کی بات مانتا چلا جائے تو وہ سب اسے مفت کا مال سمجھ کر دباتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ فرقان بند دروازے کے پیچھے اس کے لیے ریشم بن جاتا اور دروازے کے باہر کھدر جیسا سخت اور کھدرا، اور اسے احساس دلاتا کہ جیسے لو میرج کو کامیاب بنانا صرف سیما کی ہی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح دن گزرتے رہے۔ زمین نے جتنی دیر میں اپنے 4 چکر مکمل کیے تھے، اتنی دیر میں 3 سالہ ہیرا اور 2 سالہ عدنان بھی اس کا محور بن چکے تھے۔ وہ بھی اپنی کہکشاں میں شامل ہونے والے ان 2 خوبصورت سے بچوں میں کھو کر رہ گئی تھی۔ اب وہ کسی اور بات پر حیران ہوتی ہی نہیں تھی۔ گھر اور گھر والوں کا وہی وتیرہ تھا، کوئی نہیں بدلا تھا، اور شوہر سے لو میرج کے نام پر اس نے ایک تو بہت بڑا دھبا لگا دیا تھا۔ ایک دن پڑوس سے ایک لڑکی عالیہ اپنے کمپیوٹر اسائنمنٹ سیما کے پاس اٹھا کر لائی۔ صبح اس کا پیپر تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کمپیوٹر پر میل چیک کرنے کے علاوہ 4 سال سے کچھ نہیں کیا تھا۔ وہ سب کچھ بھول چکی تھی۔ اسے خود بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ عالیہ کو کیا بتائے۔ اس نے کافی یاد کرنے کی کوشش کی، مگر دماغ کے ہر خانے سے ماں کی نصیحتوں اور ساس کی ڈانٹ ڈپٹ کے علاوہ کچھ نہ نکلا۔ کافی سر کھپانے کے بعد اسے کچھ یاد آنے لگا۔
سارے گھر والے طنزیہ انداز سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کافی کوشش کے بعد اسے سمجھ آ ہی گیا اور اس نے عالیہ کا مسئلہ حل کر کے اسے بھیج دیا۔ آج اس کی بڑی بھابھی نے اسے اپنا سیل دے کر کہا کہ ذرا انٹرنیٹ سے میں تیرے پیار میں پاگل یہ والا گانا تو اپلوڈ کر دو، مجھے بڑا پسند ہے۔ وہ سیل فون اپنے ہاتھ میں دیکھ کر گھبرا گئی، حیران ہو گئی، بولی مگر میں کیسے کروں؟ مجھے تو سیل پر سینڈ والے بٹن کے علاوہ کچھ بھی معلوم نہیں، میں نے تو کئی سالوں سے سیل فون کو چھوا تک نہیں ہے۔ کیا؟ حیرت سے بڑی بھابھی کی چیخ بلند ہو گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ مگر تم تو ہر وقت کمپیوٹر کی تعلیم کے جھنڈے گاڑتی رہتی ہو، کیا رشوت دے کر پاس ہوئی تھی؟ جبکہ تمہیں تو سیل فون پر نیٹ سے گانا تک اپلوڈ نہیں کرنا آتا۔ وہ پوری طرح شرمندہ ہو گئی۔ دراصل فرقان کبھی مجھے اپنے سیل کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، اس لیے مجھے اس کے فنکشن کا بالکل علم نہیں۔ ارے چھوڑو بھائی، یہ تو بس بہانے ہیں، کیا پتہ تمہیں کمپیوٹر آتا بھی ہے یا نہیں، ورنہ ڈگریاں تو فٹ پاتھ پر 2,000 میں عام مل جاتی ہیں۔ ایسے ہی تو فرقان تمہیں کبھی کمپیوٹر کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا نا، ظاہر ہے تمہاری اصلیت جانتا ہی ہوگا۔ اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں وہ 2 سال تمہارے چھوٹے بھائی کو ٹیوشن پڑھانے تمہارے گھر جو جاتا رہا ہے۔ ان کی بات سن کر وہ خون کی گھونٹ پی کر رہ گئی۔ اس کے دونوں بچے بھی بڑی حیرانگی سے اپنی ماں کو بے عزت ہوتا دیکھ رہے تھے۔ لاکھوں ان بہے آنسو اس کے دل پر بھی جمنے لگے۔ غم کی دیمک تو پہلے ہی اسے کافی کھوکھلا کر چکی تھی۔ نہیں، اب نہیں۔ اس کے اندر بغاوت کا ایک طوفان اٹھا۔ نہیں میری ماں، اب نہیں سہا جاتا۔ جو آپ نے میری اچھی زندگی کے لیے جو باتیں مجھے سکھائیں، اب مجھے بھولنا ہی ہے اس راہ کو۔ پھر اچانک ایسا ہوا کہ فرقان کہیں غائب ہو گیا۔ ہم سب بہت پریشان ہو رہے تھے، اللہ جانے وہ کہاں چلے گئے۔ پھر ہمارے سیل فون پر کسی کا فون آیا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس گروہ کا آدمی بات کر رہا ہوں، فرقان کو ہم نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ فرقان اغوا ہو چکا ہے آپ کا بیٹا، 50 لاکھ دو ورنہ کبھی اس کی شکل دوبارہ نہیں دیکھ پاؤ گے۔ جیسے تیسے کر کے 2 دن میں فیکٹری اور گھر کو نیلام کیا گیا۔ کچھ دوستوں کی مدد سے پیسوں کا انتظام کیا گیا، لیکن اب ان کو اپنی بہن کے گھر شفٹ ہونا تھا۔ تیسرے دن فرقان گھر تو آ گیا، مگر اسے زندہ سلامت لانے کے لیے وہ خود فقیروں سے بھی برے حال میں آ چکے تھے۔ اب تو بہن کا بھی منہ بن رہا تھا کہ تینوں بھائی اس کے گھر میں موجود ہیں۔ تینوں بھائی نے صرف گریجویشن کیا ہوا تھا، ان کو بھی فی الحال کہیں نوکری نہیں مل رہی تھی۔ سارا دن نوکری کی تلاش میں مارے مارے پھرتے، شام کو ناکام واپس جوتیاں چرخاتے ہوئے بہن کے در پر لوٹ آتے۔ اور پھر سیما نے فیصلہ کیا، جس کی وجہ سے اس کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ اخبار میں کمپیوٹر کی ویکینسی کا اشتہار دیکھا اور فوراً اپلائی کر دیا۔ فرقان اب تو منع ہی نہیں کر سکتا تھا، وہ تو خود شرمندہ تھا۔ مرد کی انا غیرت آڑے آ رہی تھی، مگر اب تو وہ خود تنگ دست ہو گئے تھے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو اپنی بیوی کی ڈگری کو قبول کرنا پڑا۔ انٹرویو میں وہ کامیاب ہو چکی تھی، اور جب وہ کامیاب گھر لوٹی تو سب شرمندگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ 2,000 کرائے کے مکان میں شفٹ ہو گئے تھے، کیونکہ نند اب برداشت نہیں کر رہی تھی کہ ماں اور بھائی ان کے گھر میں رہیں۔ جانے کیوں یہ کمبخت دولت جاتے جاتے ساری محبتوں کو بھی اپنے ساتھ بہا کر لے جاتی ہے، خونی رشتے بھی غیر ہو جاتے ہیں۔ ساس ہمیشہ یہ بات کہا کرتی تھی، لیکن آج سیما کو اپنی ماں کی وہ نصیحت جو اس نے کی تھی شادی سے پہلے، اس نصیحت کو آزمانا تھا، اس لو میرج کو کامیاب بنانا تھا۔ جب اس کو پہلا چیک ملا تو اس نے گھر کی پرانی روایت برقرار رکھتے ہوئے باقی تینوں بیٹوں کی طرح گھر میں داخل ہوتے ہی ساس کے ہاتھ میں وہ چیک رکھ دیا۔ نہ جانے کیوں وہ تڑپ اٹھی تھی، کچھ بھی کہے بغیر، کوئی بھی بدتمیزی کیے بغیر، صرف اپنی ذہانت اور عقل مندی سے ایک بزرگ کو اس کی غلطی کا احساس دلا دیا تھا، اور اپنی ماں کا سر فخر سے بلند کر دیا تھا۔